دوسرا یہ کہ ہارٹ اٹیک کے جو مریض ہیں تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی سردیوں کے موسم میں بڑھ جاتا ہے۔ اس کی طبی ماہرین نے 2 وجوہات بیان فرمائی ہے، لیکن میں آپ کو ایک وظیفہ بتلانے لگا ہوں جو میرا کام ہے، جو میری ذمہ داری ہے۔ طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک اور یہ فالج کی بیماری سردیوں کے موسم میں 2 وجہوں سے آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ سردی کے موسم میں لوگ پانی کم پیتے ہیں اور پانی کی کمی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا اور فالج کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سردی کے موسم میں جو ہی سردی کا موسم کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کی جو رگیں ہیں یہ رگیں بند ہو جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں۔ تو ان رگوں کو کھولنے کے لیے اور ان رگوں کی کشادگی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے جسم کو گرم رکھے، گرم کپڑے پہنے، گرم ملبوسات پہنے، جرسی پہنے، سویٹر پہنے، کوٹ پہنے، سر کے اوپر ٹوپی پہنے، تاکہ جسم اس کا گرم رہے اور اس کی رگیں جو ہے وہ آزاد رہیں اور اس کو یہ ہارٹ اٹیک کا اور فالج کا خطرہ نہ ہو۔ اور نیم گرم پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، ٹھنڈا پانی مت پئیں، نیم گرم پانی پئیں، تو نیم گرم پانی سے بھی آپ کی رگیں کھل جاتی ہیں اور ہارٹ اٹیک کا اور فالج کا خطرہ کم رہتا ہے، یہ طبی ماہرین کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسے 2 وظیفے بتلانے لگا ہوں جو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کو بھی بتلا سکتے ہیں، اذن کے ساتھ، اجازت کے ساتھ آپ کو بتلا رہا ہوں، مجرب وظائف ہیں اور انتہائی مؤثر ترین نسخے ہیں۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب آپ بیٹھ جائیں نماز پڑھ کر تو آپ یہ کریں، سب سے پہلا کام کہ 4 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، 4 مرتبہ، اور یہ 4 کلمات بھی 4 ہیں اور ان کو پڑھنا بھی 4 مرتبہ ہے، اور فجر کی نماز کے بعد ان کو پڑھنا ہے۔ انتہائی آسان ترین کلمات ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ عام طور پر لوگ یہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 4 مرتبہ کلمات پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں، دم کر کے اپنے جسم پر پھیر دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دل کی تمام بیماریوں سے ہی، چاہے وہ ہارٹ اٹیک ہو یا فالج کی بیماری سے، آپ انشاءاللہ العزیز محفوظ اور معمور رہیں گے۔ دوسرا جو وظیفہ ہے وہ مفتی محمد ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور لوگ جانتے ہیں کہ مفتی ولی حسن صاحب پاکستان کی بہت بڑی عظیم شخصیت گزری ہیں، بہت جید عالم گزرے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک وظیفہ ہے کہ جس وظیفے کے اندر 5 قاف ہیں، اور آپ جانتے ہیں یا کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں کہ انسان کے دل کے 5 وال ہوتے ہیں۔ کتنے وال ہیں؟ 5 وال ہیں۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کے اندر 5 قاف ہیں، ہر قاف سے آپ کے دل کا 1 وال کھلتا چلا جائے گا۔ 5 وال ہیں، 5 قاف ہیں اس وظیفے کے اندر۔ آپ غور فرمائیں ذرا، وظیفہ کتنا پیارا ہے۔ لیکن وظیفے کا طریقہ بھی پہلے سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر اس کو دم کرنا ہے، دم کر کے پھر آپ نے یہ جو اپنا آپ کا دایاں ہاتھ ہے، اس دائیں ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ لینا ہے۔ دل اس طرف ہے تو دل پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، اور دل پر ہاتھ رکھ کر آپ نے 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ پر دم کر کے، ہاتھوں پر شف کر کے آپ نے پھر اپنے دل پر دوبارہ یوں ہاتھ پھیر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز آپ ہارٹ اٹیک کی بیماری سے اور فالج کی بیماری سے، دل کی تمام بیماریوں سے آپ محفوظ اور معمور رہیں گے۔ وظیفہ یہ ہے، اللہم یا قوی القادر المقتدر، اللہم یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، اللہم یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی۔ یہ 7 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ نے جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے، ہاتھ پہلے سے آپ نے رکھ دینا ہے اپنے دائیں ہاتھ پر، اور آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد نہیں ہے، فجر کی نماز والا پہلا ہے، یہ ہر نماز کے بعد آپ نے، اور اس میں میرے خیال سے آپ کے 10-15 سیکنڈ لگیں گے، بہت زیادہ اگر لگ گئے، یا 20-25 سیکنڈ آپ کے لگیں گے، یا بہت زیادہ ہوتے 1 منٹ لگے گا آپ کا، تو 1 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے دائیں ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھنا ہے، رکھ کر یہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اور پڑھ کر پھر آپ جو ہے نا اس کو اپنے ہاتھ پر دم کریں اور دل پر آپ ہاتھ پھیر دیں۔ 5 قاف ہیں اور دل کے 5 وال
لیں. جیسے ہی پہلا قاف آپ 7 مرتبہ مکمل کریں گے آپ کے دل کا پہلا وال کھلے گا, دوسری مرتبہ پڑھیں گے دوسرا وال کھل جائے گا, تیسرا آپ پڑھیں گے تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ 5 قاف سے آپ کے 5 وال کھلتے چلے جائیں گے. تو یہ وظائف اس لیے آپ کو بتلائے جاتے ہیں کہ آج مسلمان انتہائی پریشان ہیں, مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں, تو ڈاکٹر کے پاس کہاں جائیں گے, علاج معالجہ کہاں سے کروائیں گے, اور جو ہے نا دوائی کہاں سے لیں گے. تو اس لیے آسان ترین وظائف آپ کو بتلائے جاتے ہیں تاکہ یہ خود بھی آپ پڑھیں, دوسروں کو بھی بتلائیں, تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.